السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ بچے گھر کے آنگن میں کھیلتے ہوئے کسے اچھے نہیں لگتے، بیٹا ہو یا بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ جب نکاح کے بعد کسی میاں اور بیوی کو ایک عرصہ تک اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نہیں نوازتا تو انسان مختلف طریقوں سے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کاش میرے گھر کے صحن میں بھی کوئی ماما پاپا کہنے والا ہوتا، کاش میرے نام کو کوئی پکارنے والا ہوتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا، کوئی میری بیٹی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جن کے پاس نہیں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ جب کوئی بہن بھائی دیکھتا ہے کہ کسی بہن بھائی کے پاس اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو کوئی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی محسن مہربانی فرما کر اپنے دل کا لخت جگر، اپنے جگر کا ٹکڑا، بیٹی یا بیٹا، وہ تحفے میں اپنے بہن بھائی کو دے دیتا ہے، لے میرے بھائی تو اس کو پال، تو اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور تو اس کو پال کر بڑا کر۔ عموماً ہوتا کیا ہے، بچپن میں اولاد لے لیتے ہیں، بیٹا یا بیٹی لے کر پال لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے، جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی محبت اپنے ریئل والدین کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے، اور جنہوں نے لے کے پالا ہوتا ہے وہ بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پتہ نہ چلے اس بچے کو کہ اس کے ریئل پیرنٹس، ریئل والدین، ماں باپ کون سے ہیں۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پھر جنہوں نے اس بچے کو، اس بیٹی کو، اس بیٹے کو لے کر پالا ہوتا ہے، ان کی ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی پیدائش پرچی، برتھ سرٹیفکیٹ جب بنوایا جائے تو اس کے اوپر اپنا ولدیت میں نام لکھوایا جائے، جنہوں نے لے کے پالا ہے اس کی ماں کا بھی نام ساتھ آ جائے۔ بے فارم بنوانے لگتے ہیں، پھر بھی یہی خواہش ہوتی ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے جاتے ہیں، اس وقت بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کے نام کے ساتھ ماں کا نام اور باپ کا نام جڑ جائے۔ بالکل یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بالکل سچ کے اوپر مبنی ہیں۔ آپ بھی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور احادیث، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیونکہ ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، اس نمونے نے ہمیں کیا سبق دیا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے اس ٹاپک کو بھی ایسے نہیں چھوڑا، اس کو بھی اپنی کتاب کا حصہ بنایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر 49 اور 50، ان دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے، بے شک وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک اپنی زندگی میں بیٹا پالا تھا جس کو اپنا نام دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے جن کا نام زید بن حارث تھا، بڑی محبت کے ساتھ ان کو پالا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی انس تھی، کتنی محبت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، یہاں تک کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 نازل ہو گئی جس میں لکھا تھا کہ انہیں ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ سچی اور ٹھیک بات ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 جون سی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیٹا لے کر پالا تھا جس کو اپنا نام دیا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کے بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر جو ڈیٹیل ترجمہ ہے وہ بھی سن لیں۔ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تمہارے ریئل میں بیٹے نہیں بنایا، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں جو تم منہ سے کہتے ہو، انہیں ان کے حقیقی باپوں کے ناموں سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کے ناموں سے واقف نہ ہو تو یہ دین میں تمہارے بائیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیٹا لے کر پالا، جو غلام تھا جس کو آزاد کر کے آپ نے اپنا نام دیا، اور صحابہ زید بن حارث کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی منع کر دیا کہ اس کو زید بن محمد نہ کہو، زید بن حارث کہا کرو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کر دیا کہ یہ جو لے کر پالا ہوا ہے، یہ جو غلام ہے جسے آپ نے آزاد کیا ہے، اس کو اپنا نام نہ دو، اس کو اس کے باپ کا نام دو، زید بن حارث کہہ کر پکارا کرو، اور صحابہ نے بھی اس کی گواہی دی۔ پھر اگر کوئی بچہ لے کر پالا ہو تو وہ 3 سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ وراثت میں اس بچے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، جو لے کے پالا جائے اس کو حصہ نہیں ملتا۔ پھر جس نے گود لیا ہو وہ اسے اپنی جائیداد میں سے اس بچے کو حبہ کر سکتا ہے، حبہ مین تحفہ کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ہاں، فوت ہونے سے پہلے جس نے لے کے پالا ہے وہ فوت ہونے سے پہلے اس بچے کے لیے وصیت کر سکتا ہے، لیکن 1/3 حصہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے جائیداد کا جو اس کو وصیت کی جا سکتی ہے۔ پھر اس گھر میں رہنے والی خواتین کے لیے وہ غیر محرم ہے، وہ عورتیں اس گھر کی اس سے پردہ کریں گی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوان ہوئے تو اپنی پھپھوزاد بہن حضرت زینب بن جہش سے ان کا نکاح کیا۔ سورۃ الاحزاب کے اندر جون سا ہے ان کا ذکر آیا ہے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کروایا، اور یہ 2 ہجری میں نکاح ہوا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، اور 4 ہجری 2 سالوں کے درمیان ان دونوں میاں بیوی کے درمیان تو تکرار، بحث اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپس میں الجھاؤ ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں کا معاملہ آتا تو آپ ان کو سمجھا دیتے، کبھی زینب کو سمجھاتے تو کبھی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے کہ ان کا نکاح چلتا رہے، ان کا خاندان خراب نہ ہو، ان کا رشتہ قائم رہے، لیکن آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے علم ہو چکا تھا کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے نکاح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہونا تھا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، منہ بولے بیٹے تھے، آپ نے حضرت زینب کو ڈیورس دے دی، طلاق دے دی۔ جب آپ نے طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ، حضرت زینب بن جہش جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھوزاد تھیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے نکاح کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلی طور پر ڈرتے تھے لوگوں کی باتوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، مکے کے کافر کیا کہیں گے کہ ایک جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے زید بن حارث، اس کی جو متعلقہ ہیں جن کو انہوں نے طلاق دی ہے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا لوگوں کا ڈر تھا،
تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نہ صرف جون سا ہے وہ اس بات کو رد کیا، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے نکاح کا حکم بھی دیا، اور اس کام کی وضاحت اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں کر دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7420 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1463 ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں کوئی ایسی عورت نہ تھی جس سے میرا زیادہ رشک ہو، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح 5 ہجری میں ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 ایئرس تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں بھی ہیں ان کی عمر 35 سال تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے سے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ تو آج کے دور میں جو بھی اگر کوئی بیٹا یا بیٹی لے کر پالیں تو اس کے اگر آپ باپ کے نام کو جانتے ہیں تو کبھی اس کے باپ کا نام تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو ان سا ہے اگر اس کے باپ کا نام آپ کو آتا ہے تو اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اگر باپ کا نام نہیں آتا تو جو ان سا ہے وہ آپ کا دین میں بائی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عملی طور پر وضاحت کر کے، بلکہ اما زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس دنیا میں نہیں ہے جو اولاد سے نواز دے۔ کوئی دنیا کا بابا، کوئی دنیا کا پیر، کوئی فقیر، کوئی بڑی داڑھی والا، کوئی چھوٹی داڑھی والا، کوئی ملا وہ اولاد نہیں دے سکتا سوائے اللہ کی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء کے اندر جو سا آیت نمبر 49-50 میں اندر فرمایا ہے، جسے چاہتا ہوں میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں میں بانجھ کر دیتا ہوں۔ بے شک وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ گھروں کے اندر بھی جن میری بہنوں کے ہاں بیٹیاں ہی خالی پیدا ہوتی ہیں یا بیٹیاں بیٹے دونوں پیدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھیں۔ ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو معاشرے میں ذلیل و خوار مت کریں، ان کو محبت دیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ان میری بہن، اس میری ماں، اس بہن کا کام نہیں ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے جب کہ ان سارے کاموں کو کنٹرول میں کرتا ہوں۔ پھر جب ایک خاندان میں ایک بہن، ایک بیٹی کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کوئی بیٹی نہیں ہوتی، تو پورے خاندان والے اس کو تانے دے دے کر مارتے ہیں، وہ بیچاری مرنے سے پہلے مر جاتی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اس میری بہن کو جینے دیں، اس میری بہن کو زندہ رہنے کا حق ہے، اس کو زندہ رہنے دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اس کو اولاد کے تانے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو اولاد نہ ہونے کے تانے، اور اس کے والدین کو بھی پریشانی، اس کے بہن بھائیوں کو بھی پریشانی، اس عورت کو بھی پریشانی، وہ پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اگر گھر کے اندر ساس ہیں، آپ ساس ہیں یا آپ کوئی بھی درجہ رکھتے ہیں، آپ سسر بھی ہو سکتے ہیں، آپ خامد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی درجہ رکھتے ہیں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں۔ اس بہن کو تکلیف نہیں دینی، مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ جو ان سا کہتا ہے کہ میں تہجد کے ٹائم جو ان سا ہے وہ پہلے آسمان پہ آیا ہوتا ہوں، اولاد مانگنی ہے اللہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، جو بھی چیز مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں اور اس بہن کو، اس کو تکلیف دیتے ہیں، پورے خاندان کو پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آخر پہ آپ کو ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں،
ہو سکے تو دوسرے دوستوں کا شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کی ایک مرتبہ یہ ویڈیو شیئر کی ہوئی کسی بہن کی جو ان سے ہے وہ پریشانی کو دور کر دے. مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا آخر میں پھر کروں گا، اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو جن کو اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے. مجھے آخر پہ اجازت دیں. ساجد انسپائر کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.